ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دبا دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو۔ وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے موت کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو برادران ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرمان رشید کی جس مقدس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس کے متعلق عرض و معروف سے پیش کر بہتر و مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک تہدیہ پیش کر لیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے اس جگہ پر بے شمار اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ہم سب یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم سب کے اوپر ضرور اللہ کا فضل و کرم ہوگا اور اللہ کا فضل و کرم ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی سبحان اللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں،
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو اللہ نے جسے ہدایت دی وہ داخل اسلام ہوتا رہا، اور جن لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں نے سرکار کو اور مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ اسلام کے دامن میں آتے گئے، چند مسلمان ہوئے تھے، ادھر کفار مکہ کفار قریش نے اپنے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ کسی مسلمان کے ہاتھ کاٹ لیے گئے، کسی کو چٹائیوں کے اندر بند کر کے دھوئیں سے پریشان کیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، ایذا دی گئی، تو کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک وزنی پتھر رکھ کر اور کہا گیا کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، پھر جاؤ معاذ اللہ۔ لیکن یہ اللہ کے ماننے والے، رسول سے محبت کرنے والے، ان کی زبانوں پر کلمہ حق جاری رہا، اور بہت سارے لوگوں کو ان کفار مکہ نے، کفار قریش نے جو تھا وہ ناحق قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمان بے وجہ میں اپنی جانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ بے وجہ میں مارے جا رہے ہیں۔ تو کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ تب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں وہ مر گئے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیا، وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اللہ کے محبوب کی محبت میں مرتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو کفار مکہ نے سمجھا کہ فلاں فلاں مر گیا، مگر قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ تم جنہیں مردہ سمجھ رہے ہو وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب ایک بات تو قرآن کی اس آیت سے واضح ہو گئی کہ جس نے عشق رسول میں جان دی وہ جان دینے کے بعد بھی زندہ ہو۔ اب امام حسین، امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنی گردن کو کٹا دیا تو حسین مرے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو۔ علی اکبر میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد زندہ ہو گئے۔ اور حضرات ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا چلوں، میرے حسین کے بہت سارے امتحان ہوئے اور ایک امتحان اس میں اور بھی بہت سخت ہوا تھا کربلا کے علاوہ بھی۔ جو پہلے امتحان ہوا تھا کربلا کے واقعات بعد میں رونما ہوئے، اس سے پہلے بھی میرے حسین کا امتحان ہوا تھا۔ آپ کہتے یار آپ کون سے امتحان کی بات کر رہے ہو؟ میں اس امتحان کی بات کر رہا ہوں جو امتحان امام حسین کو جب دینا پڑا تھا جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہوا کہ امام حسین کو ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ ظالم کوفیوں نے زہر دیا۔ ایک مرتبہ زہر دیا، امام حسن کی طبیعت خلیل ہوئی، آپ نے ایک طبیب کو بلایا، اس نے دوا دی، آپ کی طبیعت درست ہو گئی۔ دوسری مرتبہ زہر دیا گیا، پھر امام حسن نے طبیب کو دکھایا، اس نے دوا پلائی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ مگر تیسری مرتبہ ان ظالموں نے ہیرے کو پیسا اور پیسنے کے بعد اس مشکیزے میں ہیرے کو ملا دیا جس مشکیزے سے امام حسن پانی پیتے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا امام حسن نے کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ امام حسن نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پیشانی پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ نیند سے بیدار ہوئے، مسجد نبی شریف میں تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھی، تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور جو مدینے کے جید علماء تھے انہیں اپنا خواب بتایا اور کہا
اے جید علماء، اے میرے نبی کے صحابہ، اے تابعی اور تبع تابعی، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میری پیشانی پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ آپ حضرات میرے خواب کی تعبیر بیان کریں۔ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے، تمام صحابہ کرام خوش ہونے لگے، خواب بڑا اچھا ہے، حسن کی پیشانی پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ مگر ان صحابہ میں ایک بزرگ تابعی بھی تھے، ایک علی کے جلیل القدر شاگرد بھی تھے جن کا نام سعید ابن مسیب ہے۔ جب انہوں نے امام حسن کا یہ خواب سنا، زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ لوگوں نے کہا اے سعید، تمام علماء خوش ہیں، تمام صحابہ خوش ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ سعید ابن مسیب نے کہا اے اہل مدینہ سنو، جو علم میں نے حضرت علی سے سیکھا ہے اس کی تعبیر اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ امام حسن بہت جلد اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، مدینے کے اندر ایک سناٹا چھا گیا۔ امام حسن گھر تشریف لائے، اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا کہ اے بہن، میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر سعید ابن مسیب نے یہ بتائی ہے کہ بہت جلد میں اس دنیا سے کوچ کر دوں۔ لہٰذا کچھ دن گزرے تھے، امام حسن سوئے ہوئے تھے اور سیدہ زینب آپ کے قریب میں نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے حسن، بہت جلد آپ ہم سے آ کر ملاقات کرنے والے ہو۔ اتنا خواب میں دیکھا فوراً آنکھ کھل گئی، آپ نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے سیدہ زینب کو آواز لگائی، انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد عرض کرتی بھائی حسن بات کیا ہے؟ آپ نے اپنا خواب بیان کیا۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور حضرت امام حسن نے کہا بہن زینب مجھے پانی دو۔ ان ظالموں نے پانی کے مشکیزے میں پہلے ہیرا ملا دیا تھا، ہیرے کو پیس کر ملا دیا تھا۔ اچھا یہ ہیرا جو ہے اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ اسے شیشے پر چلائیں تو شیشے کو بھی کاٹتا چلا جاتا ہے، شیشے کو ہیرا کاٹتا ہے اور کاٹتا چلا جاتا ہے۔ اب جو شے شیشے کو کاٹ دیتی ہو تو اس کے سامنے انسان کے جسم کی اوقات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے اسی مشکیزے سے پانی لیا اور ایک لکڑی کے کٹورے میں پانی بھر کے اپنے بھائی حسن کو دے دیا۔ امام حسن نے اس پانی کو پیا، جیسے ہی پانی پیا ہیرے نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن کو تکلیف ہونے لگی اور تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسن کا جو کلیجہ ہے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کٹ کے منہ کے راستے سے اتنے بڑے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ اللہ اکبر! سیدہ زینب نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ ساروں قطار ہونے لگی۔ امام حسن کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں بھائی کیا ہوا؟ امام حسن فرماتے ہیں بہن زینب میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہونے والی ہے۔ نانا جان نے جو ابھی خواب میں بشارت دی تھی اس کی جو خوشخبری تھی میں سرکار سے ملاقات کرنے والا ہوں، وہ میری ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ اے سیدہ زینب رونے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلاؤ، میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور مجھے کچھ اپنے بھائی کو وصیتیں کرنی ہے اور لوگوں کی امانتیں دینی ہے اور کہنا کہ فلاں فلاں کو اس کی امانت دے دینا۔ سیدہ زینب نے حسین کو بلایا۔ جب حسین نے اپنے بھائی حسن کی ایسی حالت دیکھی کہ امام حسن کے منہ سے کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر نکل رہے تھے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو کر منہ کے راستے سے باہر نکلے۔ ایک دوسرے مورخ نے لکھا کہ یہاں سے لے کر دل کے قریب سے انسان کے جو باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں اور یہاں تک یہ 100 ٹکڑوں میں کٹ کٹ کر منہ کے راستے سے باہر آ گیا تھا۔ اللہ اکبر! ان ظالم بدبختوں نے میرے نبی کے نواسے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، ان کا جسم تھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کٹ کے باہر نکل رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ بھائی حسن آپ مجھے بتلا دیں کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، یہ ہیرا کس نے آپ کو پانی میں پیس کر پلایا ہے؟ امام حسن نے فرمایا بھائی حسین صبر کرو، بدلہ لینے والا اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ سے بہتر کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ اے حسین میں تمہیں نام نہیں بتا سکتا لہذا تم صبر کرو۔ اے حسین اب تمہارے صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے، حسین تمہیں صبر کرنا ہے۔ حضرت حسن حسین کو صبر کی تلقین دیتے
حسین کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. امام حسن کو بے پناہ تکلیف ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منہ سے نکل کر کلیجے کے باہر آ رہے ہیں. امام حسن نے جو آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی وہ امانتیں تھی اور کہا بھائی حسین فلاں فلاں کو یہ فلاں فلاں کی امانت دے دینا. اس کے بعد امام حسن نے حسین سے کہا کہ اے حسین میری ایک وصیت یہ بھی ہے کہ مجھے گنبد خضرا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدفن کر دینا، اور دفن کرنے سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرنا. اگر سیدہ عائشہ اجازت دے دیں تو میرے جنازے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دے گا، اس لیے کہ سرکار جہاں پر مدفن ہے یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، لہٰذا آپ ان سے اجازت دے دینا. اگر سیدہ عائشہ اجازت دے دیں تو آپ میرے جنازے کو سرکار کے قدموں میں مدفن کر دینا. سیدہ زینب فرماتی ہے کہ میرا ایک بھائی ایسا کہ جب اس کا وصال ہوا تو اسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا، اور میرا ایک بھائی ایسا ہے کہ جسے ایک ہی مرتبہ کفن. اب امام حسن حسین سے فرماتے ہیں یہ وصیت کر دی. امام حسین نے جب اپنے بھائی حسن کو اتنی تکلیف میں دیکھا ہوگا میرے حسین کو اتنی تکلیف کی، حسین بھی زارو قطار رونے لگے. امام حسن کا چہرہ جو تھا وہ سبز ہونے لگا، امام حسن کا جو چہرہ تھا وہ ہرا ہونے لگا. امام حسین عرض کرتے ہیں بھائی حسن آپ کا جو چہرہ ہے یہ سبز ہو رہا ہے. امام حسن نے جب اتنا سنا تو مسکرائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھائی حسین نانا جان کی حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا کو خیر آباد کہنے والے ہیں، دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، اور امام حسن کی زبان پر میرے نبی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آج کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال کا وقت قریب آتا تو انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور معذرت کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر دم نکلتے وقت کی گالیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بد کلامی کے علاوہ اور کچھ سیکھا ہی نہیں. اور امام حسن کی زبان پر سرکار کی حدیث. امام حسین نے کہا بھائی حسن آپ کا چہرہ سبز ہو رہا ہے، آپ کے چہرہ جو ہے وہ ہرا پڑ رہا ہے. امام حسن نے فرمایا نانا کا جو فرمان تھا وہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے. امام حسین عرض کرتے ہیں بھائی حسن کون سا فرمان، کون سی حدیث کی تصدیق؟ تو امام حسن فرماتے ہیں اے بھائی حسین سن، جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اللہ نے سرکار کو جنت کی سیر کرائی تھی، سرکار جب جنت کی سیر کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے تو میرے آقا نے جنت میں 2 ایسے محل ملاحظہ فرمائے تھے، ایک کا رنگ سبز تھا ایک کا رنگ سرخ تھا، مگر جنت کے دونوں محلات پر کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. سرکار نے دروغہ جنت سے فرمایا اے دروغہ جنت، جنت میں اتنے خوبصورت محل بہت زیادہ خوبصورت ہیں، جنت کو مزین کیے ہوئے ہیں، اے دروغہ جنت یہ تو بتلا ایک کا رنگ سبز ہے دوسرے کا سرخ ہے، اور کوئی محل جنت کے اندر سبز اور سرخ نہیں ہے. اے دروغہ جنت یہ محلات کس کے ہیں، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ دروغہ جنت کا اتنا سننا تھا، دروغہ جنت خاموش ہو گیا، رضوان خاموش ہے، ساروں قطار ہونا شروع کر دیا. سرکار فرماتے اے دروغہ جنت تو بولتا کیوں نہیں، یہ محل کس کے ہیں، تو رونا شروع کیوں کر دیا؟ اتنا سرکار نے فرمایا. سدرہ کی بلندیوں سے پرواز کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سرکار دروغہ جنت کے اندر اتنی ہمت و سکت نہیں جو ان محلات کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکے. سرکار اس میں سے ایک محل آپ کے بڑے نواسے حسن کا ہے اور دوسرا محل آپ کے چھوٹے نواسے حسین کا ہے. سرکار ایک کا رنگ سبز ہے، سب اس لیے ہے کہ جب آپ کے بڑے نواسے امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا تو انتقال سے پہلے آپ کے بڑے نواسے حسن کا جو چہرہ ہے سرکار وہ سبز ہو جائے گا. اسی وجہ سے جنت میں اللہ نے امام حسن کے محل کو سبز. اور اے آقا جب آپ کے چھوٹے نواسے امام حسین کو میدان کرب و بلا میں تپتی ہوئی ریت پر تیر اور تلواروں سے زخمی کرنے کے بعد ان کے سر کو جسم سے کاٹنے کے بعد
سرخ ہوا زمین پر پڑا ہوگا. سرکار جب آپ کے ایک نواسے شہید ہوں گے اس وقت ان کا چہرہ جو ہے وہ سبز ہو جائے گا. اسی وجہ سے ان کا جو جنت میں محل ہے وہ سبز ہے. اور آقا جو آپ کے دوسرے نواسے حسین ہیں جب یہ کربلا میں شہید ہوں گے تو یہ سرخ نہیں یہ سرخ ہوں گے. اسی وجہ سے جنت میں ان کا محل سرخ ہے. سرکار ان دونوں محلوں میں ایک محل آپ کے بیٹے حسن کا ہے اور دوسرا محل جو ہے وہ آپ کے چھوٹے نواسے حسین کا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے جنت میں کوئی روئے گا نہیں, جنت میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, جنت کے اندر کوئی غم نہیں ہوگا, جنت کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کا حسن و حلال نہیں ہوگا. مگر دروغہ جنت جب حسن اور حسین کا ذکر سنتا ہے تو جنت کے اندر رونے لگتا ہے. اللہ اکبر. امام حسن فرماتے اے بھائی حسین یہ تو نانا کی حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے. اتنا فرمانا تھا کہ امام حسن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور امام حسن مسکراتے مسکراتے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام حسن نے پردہ فرمایا. اس کے بعد امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سر پکار ہو رہی ہیں. امام حسین نے عرض کیا نانی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ اشارت فرماتی ہے اے حسین آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے کتنی محبت فرماتی ہے. امام حسین نے عرض کیا اے نانی جان آپ مجھے بتائیے میرے نانا مصطفیٰ میرے بھائی حسن سے کتنی محبت فرماتے تھے. سیدہ عائشہ کا بیان ہے آپ فرماتی ہیں اے بیٹے حسین سن ایک مرتبہ امام حسن چھوٹے سے تھے, بچپن کا زمانہ تھا. امام حسن کو میں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا. امام حسن کے بچپن کے زمانے میں میں امام حسن کو کھلا رہی تھی. اے بھائی اے میرے بیٹے حسین سن امام حسن کو جب میں کھلا رہی تھی سرکار نے امام حسن کو اس طرح سے انگلیاں بڑھائیں. امام حسن نے سرکار کی انگلیوں کو تھام لیا, سرکار کی انگلیوں کو کس کے پکڑ لیا, زور سے پکڑا. حضور نے امام حسن کو اس طرح سے اٹھانا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ بچے کی طرف اس طرح سے انگلیاں بڑھاتے ہیں, بچہ آپ کی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیتا ہے, کس کے انگلیوں کو جکڑ لیتا ہے. اسی طرح سے امام حسن نے بچپن کے زمانے میں سرکار کے مشت مبارک کو پکڑ لیا. سرکار نے امام حسن کو اٹھایا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے سرکار نے اوپر اٹھایا. امام حسن کے جو پیر تھے وہ سرکار کے گھٹنے تک آئے. سرکار نے اور زیادہ امام حسن کو اٹھایا. اب یہ حسن کے جو پیر تھے وہ سرکار کے شان مبارک تک آ گئے. اس کے بعد سرکار نے امام حسن کو اور زیادہ اٹھایا. امام حسن کے جو پیر تھے وہ سرکار کے لبوں تک آ گئے. جیسے ہی امام حسن کے پیر سرکار کے لبوں کے قریب آئے میرے آقا نے محبت کے ساتھ امام حسن کے قدموں کو چوم لیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اے حسین سرکار کو میں نے امام حسن کے قدموں کو محبت میں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ارے تمہارے بھائی کے مقام کو آقا نے بہت زیادہ بلند. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. آج ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کے قدموں کو محبت میں چوم لیتے ہیں, مگر اس کے مقام کا کیا کہنا جس کے بچپن کا زمانہ ہو اور سرکار محبت میں اس کے قدموں کو چوم لے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اے حسین سرکار نے تمہارے بھائی حسن کے قدموں کو چوما تھا مگر ان ظالموں نے انہیں زہر دے کر زہر پلا کر شہید کر دیا. اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں کہ مولا انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور درجات میں بلندی عطا فرما. سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں حسین نے عرض کیا اے نانی جان میرے بھائی کی تمنا یہ تھی کہ سرکار کے گنبد کے سائے میں سرکار کے قدموں میں امام حسن کو دفن کر دیا جائے, وہیں پر امام حسن کی صورت بنائی جائے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کو سرکار کے قدموں میں دفن کروں. سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہے اے حسین تمہارے نانا تو کائنات کے مالک ہے, میری ہمت و مجال کیا جو میں تمہیں منع کر سکوں. جاؤ میری طرف سے اجازت ہے آپ اپنے بھائی کے جنازے کو جو ہے سرکار کے قدموں میں دفنا سکتے ہو. امام حسین
حسین امام حسن کے جنازے کو لے کر آئے، گنبد خضرا کے قریب رکھا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ میں اپنے بھائی حسن کو سرکار کے قدموں میں مدفن کروں، مگر ایک بدبخت آ گیا جس کا نام مروان تھا، اس نے وہاں پر مدفن کرنے سے منع کیا۔ اس نے کہا میں سرکار کی گنبد میں، سرکار کے مزار کے قریب، سرکار کے قدموں میں امام حسن کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا نہیں، میں اپنے بھائی کو یہیں پر دفن کروں گا۔ اس بدبخت مروان نے کہا میں یہاں پر دفن نہیں ہونے دوں گا، امام حسن کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ بحث آگے بڑھی، اس ظالم بدبخت نے، مروان نے تیر چڑھایا، اور تیر چڑھانے کے بعد جب کمان سے تیر چھوڑا، امام حسین کے بھائی امام حسن کے جنازے پر وار کر دیا۔ اس ظالم مروان نے امام حسن کے جنازے پر ایسا تیر مارا کہ وہ تیر امام حسن کے ہاتھ میں آ کر لگا۔ جیسے ہی تیر کا لگنا تھا، امام حسن کے ہاتھ سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! جس طرح سے زندہ انسان کے جسم سے خون بہتا ہے، اسی طرح سے امام حسن کے دست مبارک سے خون بہنے لگا، اور آپ کا پورا جو کفن ہے وہ خون آلود ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا امام حسن کا جو کفن ہے وہ خون آلود ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام نے آپ کو دوسرا کفن دیا، اس کفن کو بدل دیا گیا۔ سیدہ زینب فرماتی اس طرح سے میرے بڑے بھائی امام حسن کو 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ امام حسین نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو سرکار کے قدموں میں دفن کروں گا۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج جنازہ جا رہا ہو تو ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھی جنازے کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، راستہ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بدبخت اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ناہنجار تھا کہ اس نے امام حسن کے جنازے کا بھی معذاللہ ادب نہیں کیا، اور امام حسن کے جنازے پر تیر مارا۔ امام حسن کے بازو میں ہاتھ میں جا کر لگا اور خون بہنا شروع کر دیا۔ امام حسین فرما رہے تھے میں یہیں پر مدفن کروں گا، یہ ظالم منع کر رہا تھا، اس نے تیر چلا دیا۔ اس کے بعد میرے نبی کے ایک صحابی آگے بڑھے اور امام حسین کے قدموں کو تھاما اور کہا اے شہزادے، امام حسن نے یہ بھی تو وصیت فرمائی تھی کہ اگر جب میرے جنازے کو لے کر گنبد خضرا کے قریب رکھ دیا جائے اور مجھے آپ لوگ گنبد خضرا میں سرکار کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے ہو اور مروان مجھے وہاں پر مدفن نہ ہونے دے، تو پھر تم مجھے امی جان فاطمہ زہرا کے قدموں میں جنت البقیع شریف میں مدفن کر دو۔ اس میں نکتے کی بات ہے۔ امام حسن یہ جانتے تھے کہ جیسے ہی میرا جنازہ گنبد خضرا کے قریب جا کر مروان آتا وہاں پر ٹر رہتا، تبھی تو امام حسن نے دوسری وصیت فرمائی، اور امام حسن نے یہ بھی بتا دیا کہ میری خواہش اور تمنا یہ تھی کہ میرے جنازے کو سرکار کے قدموں میں دفنایا جائے۔ حسین نے جب یہ دوسری وصیت سنی کہا ٹھیک ہے، پھر امام حسن کو جو ہے وہ جنت البقیع شریف میں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں مدفن کیا گیا۔ امام حسین آپ اور جب حسین کے بھائی امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کے کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 100 ٹکڑے ہو کر نکلے، اس وقت بھی میرے حسین نے صبر کیا۔ اس کے بعد امام حسن کے جنازے پر تیر مارا گیا، تب بھی میرے حسین نے صبر کیا۔ ایک وقت وہ آیا کربلا میں حسین پر پانی بند کر دیا گیا، تب بھی حسین نے صبر کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، حسین نے صبر کیا۔ حسین کے سامنے حسین کے بھائی عباس نمبردار کے بازو قلم کر دیے گئے، حسین نے صبر کیا۔ حسین کے نگاہوں کے سامنے حسین کے علیسر کے حکوم میں تیر مارا گیا، میرے حسین نے صبر کیا۔ حسین کے بھانجے اور محمد کو شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا۔ حسین کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا۔ المختصر یہ کہ حسین کی نگاہوں کے سامنے حسین کے 72 رفقا کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا۔ سیدہ زینب نے عرض کیا تھا بھائی حسین ان ظالموں نے پانی بند کر دیا، آپ خاموش ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ تو کہو۔ حسین ان ظالم یزیدیوں نے میرے آن محمد کو شہید کر دیا، آپ خاموش ہو۔ حسین کچھ بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ تو بولو۔ حسین ان ظالموں نے میرے بھائی عباس نمبردار کے بازو قلم کر دیے، آپ خاموش، کچھ بولتے نہیں ہو۔ حسین کچھ تو کہو۔ اے حسین ان ظالموں نے ہمارے علی اکبر علی اصغر کو شہید کر دیا، آپ خاموش ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو۔ حسین کچھ تو کہو۔ آخر میں میرے حسین نے کہہ دیا تھا اے زینب سن لے، میں کیا بولوں، میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن۔ اے بہن زینب سن، میں کیا بولوں، میری
علی بہن زینب سن لے، وہ جابر ہیں، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں سب۔ آج ہم بھی کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور صبر کا دامن پکڑیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آخری بات 1-2 منٹ میں بس، آپ یہ بتاؤ کہ حسین کے بھائی کو زہر دیا گیا، کیا حسین کی نماز قضا ہوئی؟ حسین کے بھائی کے جنازے پر تیر چلایا گیا، کیا حسین کی نماز قضا ہوئی؟ کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، کیا حسین کی نماز قضا ہوئی؟ حسین کے بیٹے علی اصغر کے ہڈکوں میں تیر مار دیا گیا، تیزاب میں بھجا ہوا، کیا حسین کی نماز قضا ہوئی؟ کربلا میں حسین کے پاس پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کیا، اس کے باوجود نماز پڑھی۔ حسین کی پیشانی میں تیر مارا گیا، کیا حسین کی نماز قضا ہوئی؟ حسین تو حسین، حسین کے کسی گھر والے کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور حد تو تب ہوئی جب سیدہ زینب کے جسم مبارک سے ان ظالم یزیدیوں نے آپ کی چادر مبارک کو اتار لیا تھا، تو حسین کی بہن زینب نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے ڈھک لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین کی بہن نے اس وقت بھی پردہ کر کے دکھایا تھا۔ آج ہماری ماں بہنیں ہیئر اسٹائل بناتی ہیں، اور ہیئر اسٹائل بنانے کے بعد دوپٹہ آگے سے پیچھے لٹکایا، بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں، پھر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات اور سن لو، جس کی ماں بہنیں بے پردہ گھومتی ہوں، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت ہو، آپ کے گھر میں اللہ کی برکت ہو، تو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، خود بھی نمازیں پڑھو، اور دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں کربلا کے حسین سے محبت ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب حسین کربلا میں تھے، حسین کی تلوار چل رہی تھی، یزیدی کٹ رہے تھے، حسین کی تلوار چل رہی تھی، یزیدی واصل جہنم ہو رہے تھے، حسین کی تلوار چل رہی تھی، اسلام کا پرچم بلند ہو رہا تھا، حسین کی تلوار چل رہی تھی، حقانیت پھیل رہی تھی، حسین کی تلوار چل رہی تھی، معرفت پھیل رہی تھی، حسین کی تلوار چل رہی تھی، نبی کی عظمت کی عظمت کا پرچم بلند ہو رہا تھا، حسین کی تلوار چلتی رہی، شریعت پھیلتی رہی، حسین کی تلوار چلتی رہی، معرفت پھیلتی رہی، حسین کی تلوار چلتی رہی، حقانیت پھیلتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا، ان ظالم یزیدیوں نے میرے حسین کی پیشانی میں تیر مار دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کی وہ پیشانی تھی جسے سرکار نے مدینے میں چوما تھا، یہ حسین کی وہ پیشانی تھی جسے صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے چوما تھا۔ ان ظالموں نے جب حسین کی پیشانی میں تیر مارا ہوگا، سرکار کی روح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی روح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، 22,000 یزیدی کا لشکر حسین کی تلوار کو نہ روک سکا، مگر جب نماز کا وقت ہوا حسین کی تلوار اے حسینی غور کر، مسجد میں اذان ہوتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور تو اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر یا ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھ کر سیریل اور ویڈیوز دیکھنے میں خوشی ہوتا ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی کچھ کم نہیں ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد گھنٹوں گھنٹوں تک یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر گھنٹوں گزار دیتی ہیں۔ نہ پردے کا معلوم ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول اللہ یاد۔ اگر یاد ہے تو فلمی پردوں کا امیٹیشن یاد ہے۔ یاد رکھنا، اگر حسینی ہو تو حسین کے نقش قدم پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے حسین کی تلوار رک گئی۔ مورخین نے تاریخ کے اندر لکھا ہے، جب حسین گھوڑے پر تھے یہ حالت قیام کی تھی، جب حسین گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے یہ حالت رکوع کی تھی۔ جیسے ہی حسین زمین پر آئے، میرے حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ شمرلعین آگے بڑھا، قولی آگے بڑھا، سنان آگے بڑھا۔ یہ کہتے ہیں ساتھیوں دیکھو حسین سجدے میں ہے، موقع اچھا ہے، حسین کے گلے پہ خنجر چلا دو۔ شمرلعین آگے بڑھا، قولی بڑھا، سنان بڑھا، حسین سجدے میں ہے، حسین کے گلے پر خنجر چلانا شروع کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ عدوت سر پہ تیز تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں تباہ رہنا نماز میری قضا، مدینے والوں تباہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین نے میدان کربلا سے امت مسلمہ کو ایک درس دیا تھا، اے مسلمان
کی تلاوت ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو صبر کر لو, نماز پڑھ لو, گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ